الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورۃ لقمان کے دوسرے رکوع کے حوالے سے حکمت و دانائی کے موتی چننے کی کوشش کی تھی، اور ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے خوش ہو جاتا ہے تو ان کے ذکر کو قیامت تک جاری کر دیتا ہے ان کے نام کے ساتھ۔ انہی میں سے ایک خوش قسمت شخص جو ہیں وہ حضرت لقمان ہیں، جن کے نبی ہونے کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے نام لے کر ان کا ذکر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کا بھی نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ بدبختوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے چچا ابو لہب کا نام آیا ہے، ایکسٹریم کنڈمنیشن کے ساتھ۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں بہت بڑا مخالف ابو جہل تھا، ولید بن مغیرہ تھا، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، کنڈمنیشن ہے، لیکن ان کا نام نہیں لیا گیا۔ لیکن یہ ایسا بدبخت آدمی ہے کہ قرآن مجید نے نام لے کر اس کو کنڈیم کیا ہے کہ قیامت تک قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا تو حضرت لقمان کو سلیوٹ پیش کیا جاتا رہے گا اور ابو لہب پر لعنت بھیجی جاتی رہے گی۔ حضرت لقمان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر کر اللہ کا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ حکمت کا پری ریکویزٹ بھی شکر ہے، یعنی علم کے ساتھ حکمت جو ہے وہ جب ایڈ ہوتا ہے شکر، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے پاس سے دانائی سے نوازتا ہے۔ اور پھر دانا آدمی کا ظہور کیسے ہوتا ہے، کیسے پہچانا جاتا ہے کہ کوئی دانا شخص ہے، وہ بھی شکر ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر کر اللہ کا۔ وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، اس لیے کہ جو کوئی بھی شکر بجا لاتا ہے، احسان مانتا ہے، تو اپنے بھلے کو ایسا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، خود حمد کیا گیا ہے، لائق تعریف ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان کی نصیحتیں شروع ہوئیں۔ سب سے پہلے انہوں کی اپنے بیٹے کو نصیحت کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو 3 نشستوں میں ہم نے شرک کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد پھر والدین کے حقوق۔ حضرت لقمان نے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ از راہ شرافت، اپنے حقوق کا تذکرہ اپنے بیٹے سے نہیں کیا تھا۔ یہ ایک گھٹیا کام ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے بتاتا سے کہے اوئے تسی میرے آنکھ کھلوتے کیوں نہیں۔ اصل کیا ہے کہ آپ اپنا اخلاق کردار ایسا رکھیں کہ لوگ خود آپ کی عزت کریں،
لیکن مانگ کر عزت لینا، عزت کروانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ اخلاق سے ذرا گری ہوئی حرکت ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ میرا بھی ادب کیا کرو، میرا بھی احترام کیا کرو، میرے بھی حقوق ادا کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو مکمل کیا۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں کے درمیان میں 2 آیات جو ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سجائی گئی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے کہ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، کہ احسان مان میرا اور اپنے والدین کا۔ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، بالآخر تو تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس کے بعد پھر ان 2 آیتوں کے بعد جن پر ہم نے ایک نشست میں گفتگو کی کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، قرآن مجید میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آج انشاءاللہ ہم بات کو آگے چلا رہے ہیں۔ اگلی نصیحت ان کی کیا ہے کہ اپنے بیٹے سے وہ فرماتے ہیں کہ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بیٹا، کوئی چیز، کوئی عمل، خواہ وہ اتنا چھوٹا ہو جیسے رائی کا دانہ۔ رائی کا دانہ بھی عربی محاورے میں قرآن مجید کے نزول کے وقت سب سے چھوٹا پیمانہ تھا۔ اب تو ہمارے پیمانے چھوٹے ہوتے 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 ملی گرام اور ڈیسی گرام اور کہاں تک چلے گئے۔ اب تو سیکنڈ کو بھی انہوں نے پتہ نہیں کتنے حصوں میں تقسیم کر لیا، لیکن اس وقت سب سے چھوٹا پیمانہ جو تھا وہ رائی کا دانہ تھا۔ تو خواہ وہ تمہارا عمل اتنا چھوٹا ہو جیسے رائی کا دانہ، یعنی چھوٹے سے چھوٹا ہو، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ کسی پتھر میں ہو، چٹان میں ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں کی بلندیوں پر ہو، او فی الارض، یا زمین کے اندر ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اس پوری کائنات میں میگا لیول پر کیا ہو رہا ہے، اور اس کائنات میں مائکرو 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 لیول پر کیا ہو رہا ہے۔ یعنی میرا جسم کیا حرکت کر رہا ہے، میرے پیٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، میرے خون میں کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، میرا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، اور پھر میرے سیلز کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور سیل سے آگر جا کر میرے کروموسومز کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ انشاءاللہ ان قریب ہم چڑھائیں گے یوٹیوب پر۔ ہمارے بالکل ساتھ والی گلی میں ایک مولیکولر سائنٹسٹ رہتے ہیں، تو ایگریکلچر یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، تو ہم نے ان سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا رکھی ہے یہ کروموسوم کے بارے میں، اور جو سیل کی جو مائنیوٹ چیزیں ہیں ان کے بارے میں۔ تو وہ چیز کہ جو عام مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتی، الیکٹران مائکروسکوپ سے اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ایسی ایسی تبدیلیاں جو ہے وہاں پر واقع ہو رہی ہیں کہ کیسے وہاں تک پانی پہنچتا ہے، وہ بھی انہوں نے اس میں ایکسپلین کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ان قریب وہ جب تیار ہو جائے گی ویڈیو ایڈٹ کر کے ان کو دکھا کے پھر انشاءاللہ ہم اس کو چڑھائیں گے، اور جب چڑھے گی تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور اس کی اطلاع بھی دوں گا کہ وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اسی طرح ایک زمانے میں قرآن مجید میں چھوٹی سے چھوٹی چیز، یا یہ وزن کے اعتبار سے رائی کا دانہ ہے، اور سب سے چھوٹا کیا ہے، ذرہ۔ تو ذرہ کب کا ختم ہو گیا، ذرے کو توڑ لیا، ایٹم کو توڑ لیا انسان نے، پھر اس میں سے نیوٹرون، پروٹون، الیکٹرون، پتہ نہیں کیا کچھ تھا، اب ان کو بھی توڑ لیا اور ان سے بھی آگے جا کے دیکھ لیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، انسان کا دل گواہی دے گا کہ یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے۔ جو بنیادی نقطہ، یہ کائنات آپ سے آپ ایکسیڈنٹلی وجود میں آئی ہے، یا اس کا کوئی بنانے والا ہے، ایک پرسونیفائڈ بینگ جس نے اس کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، اور وہ جانتا بھی ہے، اور وہ سارا کچھ حساب جو ہے وہ بھی اپنے پاس دوبارہ منگوائے گا۔ جو کچھ تو اس کی
اس کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کو تو حساب کہیں نہیں دینا۔ ہاں، جہاں اس نے انسانوں کو، فرشتوں کو، جنوں کو اختیار دیا تھا، اس سارے کا حساب وہ مانگے گا اور اس کے سامنے پیش ہوگا۔ تو فرمایا بیٹا انہا، یہاں پر اٹ از، اٹ مے اٹ بی ایز ٹائنی ایز مسٹرڈ سیڈ، اور پھر وہ کہیں کسی پہاڑ کے اندر، پتھر کے اندر ہو، آسمانوں کی بلندیوں پر ہو، یا زمین کی تہ میں ہو، اللہ کو معلوم ہے اور وہ لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین خبردار ہے۔ لطیف کے دو معنی ہیں، لطیف کے معنی باریک بین بھی ہے، باریکی سے دیکھ رہا ہے، یعنی وہ جو میں نے کہا کہ مائکرو مائکرو مائکرو، ڈیسی ڈیسی ڈیسی، یہاں تک چلے جائیں آپ۔ اور وہ جاننے والا بھی ہے۔ لطیف کا ایک مطلب باریک بین ہے، اور دوسرا مطلب لطف و کرم والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اور یہ جو دوسرا ترجمہ ہے یہ ہمارے لیے بڑا ریلیف ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو میری ہر حرکت معلوم ہے، میری عزائم بھی معلوم ہے، لیکن وہ بڑا لطف و کرم والا ہے، وہ درگزر کے ساتھ میرا حساب لے گا، تب تو میں کچھ سروائیو کر سکتا ہوں، ورنہ یہ سوچ کر ہی کہ میرے سے تو پائی پائی کیا، ایک ایک سینٹی میٹر، ملی میٹر اور ڈیسی میٹر کا بھی حساب ہوگا، اور ملی گرام، ڈیسی گرام، اور پتہ نہیں کس کا بھی مجھ سے حساب ہوگا، تو پھر شاید ویسے ہی میری موت واقع ہو جائے کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ان اللہ لطیف خبیر دونوں کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز سے خبردار ہے، اور وہ لطف و کرم والا ہے اگرچہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ ایمان بالآخرت یہ بڑا بنیادی ایمان ہے، یعنی ہمارے جو 3 بنیادی ایمان ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت، ان میں سے انسان کے عمل کو افیکٹ کرنے والا جو ہے وہ ایمان بالآخرت ہے۔ جب میں سمجھوں گا کہ میں آزاد ہوں اور کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے، تو میں تو پھر بالکل بگ ٹوٹ ہو جاؤں گا، میری کوئی باغ دوڑ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر جدھر مرضی میں اٹھا کے منہ پھرتا رہوں۔ لیکن اگر مجھے معلوم ہوگا کہ میں آزاد نہیں ہوں، نہ خود سے پیدا ہوا ہوں، اور نہ میں ہمیشہ رہوں گا، اور نہ میں مرنے کے بعد بالکل ختم ہو جاؤں گا، نہیں، اس کے بعد میری ایک اور زندگی ہوگی، اور میں ایک اور عالم میں اٹھایا جاؤں گا، اور پھر وہاں مجھ سے پائی پائی کا حساب لیا جائے گا، تو پھر میری سوچ بھی بدل جائے گی، اور میرا عمل جو ہے وہ لازماً بدل جائے گا۔ قرآن مجید میں اگر آپ کوئی بھی نسخہ قرآن مجید کا لیں اور اس کو کہیں سے بھی کھولیں، ادھر سے کھولیں، ادھر سے کھولیں، یا ادھر سے کھولیں، اوپر سے لے کے نیچے تک پڑھیں، میں نہیں سمجھتا کہ قرآن مجید میں سے کسی نسخے میں آپ کو کوئی ایسا پیج ملے گا قرآن مجید کا کہ جس میں آخرت کا تذکرہ ہو۔ اکثر تو ڈائریکٹ ہوگا، لیکن ڈائریکٹلی تو انڈائریکٹلی ضرور ہوگا۔ انڈائریکٹلی کیا ہے کہ ان اللہ سمیع، ان اللہ بصیر، ان اللہ علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کنٹرول اور قدرت رکھتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وارننگز ہیں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور ہم اس پر قادر ہیں۔ یعنی وہ جو انسان کو خیال آ سکتا ہے نا کہ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے، اس کا جواب ہے جو قرآن مجید یہ کہہ کر دیتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ قیامہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اس میں ایک مضمون کئی طرح سے بیان ہوتا ہے، اسی میں سے ایک بڑا خوبصورت انداز وہاں پر ہے کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے ان یترک سدی،
کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اور یہ انسان کا لفظ جو ہے یہ سورۃ قیامہ میں بڑا کی ورڈ ہے، یعنی تیسری چوتھی آیت سے شروع ہوتا ہے اور پھر آخر تک چلتا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کر لیں، پوروں کو بھی درست کر دیں۔ اور بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل میں یہ جو باتیں بنا رہا ہے یہ اس لیے کہ وہ اپنے آگے برائی ہی بھیجنا چاہتا ہے۔ اور پھر یہ انسان کا لفظ آخری کیا ہے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک منی کی بوند نہ تھی جو ٹپکائی گئی؟ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس بوند سے کیا کیا، میں کوئی بوند بناؤں اور اس سے کوئی میں انسان پیدا کر لوں، میرے بس میں تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا ہے، اس بوند کے اندر کیا کچھ رکھا ہے، اور پھر اس بوند کو پروسیس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کا پورا جسم بنایا ہے، اس کا سارا سسٹم جو ہے، اس کی بایو کیمسٹری، اس کا ہارمونل سسٹم، اس کی انیٹمی، سب کچھ کیا ہے اس نطفے کو پروسیس کرنے کے لیے ہے۔ یہ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو سکتا۔ ایکسیڈنٹ کا مطلب سمجھیے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار کی جو سب سے کامن شکل پائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ آپ سے آپ بن گیا۔ آپ سے آپ کبھی ایک گلاس نہیں بن سکتا، یہ میز نہیں بن سکتا، اس کو کوئی بناتا ہے تو بنتا ہے نا، اور پھر اس کا ایک مائنڈ وہ فیصلہ کرے اور شیپ دے اپنے ذہن میں، اس کے مطابق وہ اس کو بناتا ہے۔ تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہی تو چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ منی کی بوند نہ تھا جو ٹپکائی گئی؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر اللہ نے اس کو ایک جمع ہوا خون بنایا، اور یہ بھی ہم سب کے علم میں ہے، یعنی ایک ان پڑھ سے ان پڑھ عورت جو ہے وہ انڈا توڑتی ہے اور اس میں سرخ اگر لائن نظر آئے تو سمجھتی ہے کہ انڈا خراب ہو گیا ہے اور وہ پھینک دیتی ہے، اور اس کا تجربہ ہے کہ انیشلی ایک سرخ لائن نظر آتی ہے، پھر جمع ہوا خون نظر آتا ہے، پھر ایک چوزے کی طرح کا ایک سٹرکچر سا نظر آتا ہے، اور پھر اس میں سے چوزا نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے نا۔ تو الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ، پھر یہ جمع ہوا خون بنتا۔ اور عربوں کا یہ عام جو مشاہدہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ وہ بھیڑ بکریاں بھی پالتے تھے، اونٹ بھی پالتے تھے، اور ان کا تجربہ تھا کہ اگر ارلی ایبورشن ہو تو خون نکلتا ہے، تھوڑی سی لیٹ ہو جائے تو خون کے لوتھڑے نکلتے ہیں، جمع ہوا خون نکلتا ہے، تھوڑا سا اور لیٹ ہو جائے تو پھر انفارم سا ماس نکلتا ہے، اور لیٹ ہو جائے تو پھر فارمڈ ماس جو ہے وہ ایبورٹ کرتی ہے کوئی بکری، بھیڑ، اونٹنی، اور اسی طرح ان کی اپنی خواتین کے بھی مس کیریج ہوتے تھے، اور ان کو بھی یہ سب مشاہدہ تھا۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کیا یہ جمع ہوا خون نہیں تھا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر اللہ نے اس کو بنایا اور سنوارا، اس کی نوک پلک درست کی، اس کو بیلنس کیا۔ فجعل منہ الزوجین، یہ بڑی اہم بات ہے، پھر اسی سے جوڑے بنائے، الذکر والانثی، مرد اور عورت۔ یہاں پھر اگر آپ دیکھیں گے اس الیکٹران مائکروسکوپ کے اندر تو معلوم ہوگا کہ مرد اور عورت کا فرق صرف داڑھی مونچھ کا فرق یا ایک آدھ عضو کا فرق نہیں ہے، بلکہ مرد کا وجود عورت کے وجود سے انٹائرلی مختلف ہے۔ ایک ایک سیل مرد کا عورت کے ایک ایک سیل سے مختلف ہے۔ عورت کے تمام سیلز کے اندر ایکس ایکس کروموسومز پائے جاتے ہیں، جبکہ مرد کے ایک سیل میں، ہر سیل میں ایک وائی کروموسوم بھی ہے بجائے ایکس کے، یعنی 46 میں سے 45 ایکس ہیں دونوں طرف، لیکن جو 46واں کروموسوم ہے وہ مرد میں وائی ہے، عورت میں ایکس ہی ہے۔
اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مرد اور عورت کے جسم کے وہ حصے جو ایک جیسے دکھتے ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں. جیسے ہاتھ ہے، مرد کے ہاتھ کی بھی ایک ہتھیلی ہے، 4 انگلیاں ایک انگوٹھا ہے. عورت کے ہاتھ کی بھی بالکل یہی اسٹرکچر ہے، ہتھیلی 4 انگلیاں ایک انگوٹھا. لیکن مرد اور عورت کا ہاتھ ایک جیسا نہیں ہے. مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں گے، الیکٹران مائکروسکوپ میں تو وہ مختلف نظر آئے گا. اور جوں تحقیق آگے بڑھے گی تو معلوم ہوگا ہر چیز مختلف ہے. لیکن اوریجن کیا ہے؟ پروسیس کیا ہے؟ فیکٹری کون سی ہے؟ یعنی اسی فیکٹری سے، اسی نطفے سے مرد بھی پیدا ہو رہے ہیں، عورتیں بھی پیدا ہو رہی ہیں، اور اسی ماں کے پیٹ میں سے فیکٹری جو اللہ نے لگائی ہے اسی میں سے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی دلیل نہیں ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی ایک ڈسکرپشن ہے کہ آخرت کی دلیل کے طور پر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ کرتا ہے. یہ قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ عالم ہے. آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، اور بڑے بڑے پلینٹس ہیں. پھر پانی کا ایک نظام ہے، بارش کا ایک نظام ہے. پھر سمندر ہیں، دریا ہیں، ان کے اندر مچھلیاں اور بے شمار جانور جو ہیں وہ پل رہے ہیں، اور ان کو سب کو خوراک بھی مل رہی ہے. حالانکہ ان میں سے بعض جانور ایسے ہیں کہ وہ ہم سب جتنی جہاں لوگ بیٹھے ہیں ان سے زیادہ خوراک جو ہے وہ روزانہ کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر رہا ہے. پودوں کو سب کچھ مل رہا ہے. ابھی پودے پھوٹ رہے ہیں، یہ جو کہ باہر کا موسم شروع ہونے والا ہے، اور دھوپ نکلی ہے. پچھلے سال چونکہ دھوپ نہیں نکلی تھی تو بہت لیٹ پھوٹے تھے پودے. اب آپ جب بھی مسجد سے نکلیں اکیڈمی میں جو بھی پودے ہیں ان کو آپ غور سے دیکھیں اور ان کو پھوٹتے ہوئے دیکھیں کہ کیسے ایک چھوٹی سی بڈ نکلتی ہے، وہ کھلتی ہے تو اس میں سے پتیاں نکلتی ہیں. پھر ہر پتی کی یعنی بغل کے اندر سے ایک اور بڈ جو ہے وہ نکل رہی ہے. پھر اس میں سے پتے نکلتے ہیں، اس میں اندر ایک اور بڈ جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. یہ نظام ہے جو چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو قرآن مجید جا بجا ان کو بیان کرتا ہے. آپ غور سے پڑھیں تو کنکلوژن کیا نکالتا ہے کہ وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کرے گا. کہیں کہتا ہے کر سکتا ہے اور کہیں کہتا ہے کر. مثال کے طور پر یہ تو میں نے ابھی سورہ قیامہ کے آخر کی مثال دی. سورۃ قاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے میں سورۃ قاف تلاوت کیا کرتے تھے، اور واقعی آپ پڑھ کے دیکھیں اس کو تو پورے دین کا ایک خلاصہ ہے. مکی قرآن کا خلاصہ سورۃ قاف میں. وہاں کیا فرمایا؟ افلم ينظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج. کیا انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ کیسے ہم نے اس کو بلند کیا اور کیسے اس کو ڈیکوریٹ کیا، اور اس میں کہیں کوئی فلو نہیں ہے. والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلایا. والقینا فیہا رواسیا، اور اس نے ہم نے بوجھ رکھ دیے پہاڑ. اب پہاڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ پوری زمین پر ڈسٹریبیوٹڈ ہیں، لیکن ہم ان کو تبدیل کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں چھوٹا تھا تو چنیوٹ سے چلتے تھے سرگودا کی طرف تو پہاڑ ہی پہاڑ تھے. اب ہم نے وہ کاٹ کے کیا ہے ان کو اپنی سڑکوں میں اپنے گھروں میں لے آئے. نتیجہ کیا ہے کہ اب زلزلوں کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بیلنس کیا تھا، پہاڑ گاڑے تھے. والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے گاڑے ان میں پہاڑ، بوجھ مراد ہے پہاڑ. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے زمین پر ہر قسم کی پر رونق چیزیں اگائیں. تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے آئی اوپنرز اور نصیحت کے لیے. مزید فرمایا
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، پھر ہم نے اس سے باغ بھی اگائے اور کاٹا جانے والا کھیت بھی۔ یہ سارے جو اناج ہے یہ کیا ہے؟ یہ اگتا ہے، پھر اس سے کاٹ دیا جاتا ہے اور اس میں سے پھر دانے علیحدہ کیے جاتے ہیں، گندم ہو، چاول ہو، جو ہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ اناج جو ہیں وہ ان کا ذکر ہے۔ پھر پھلدار درخت ہیں جو ہر سال پھل لاتے ہیں، پھر ان میں سے بھی کیلا ہے، اس طرح کے کئی ہیں کہ جن کے ہر سال جو ہیں وہ پھل دینے کے بعد آپ پھر اس کی ٹہنیاں کاٹ دیتے ہیں، پھر اگلے سال وہ نئی ٹہنیاں جو ہے وہ آتی ہیں اور پھر نیا وہ پھل جو ہے وہ لاتا ہے۔ پھر مثالہ جات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نباتات میں پتہ نہیں ان گنت قسم کی چیزیں جو ہیں، کیٹیگریز جو ہیں ان میں اگایا اس کو۔ پھر یہ جھاڑیاں ہیں، جھاڑ جکار ہے، وہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ تو وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور لمبی لمبی کھجوریں جن کے خوشے تہ بتہ ہوتے ہیں، رزقا للعباد، بندوں کو کھلانے کے لیے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، چونکہ بات شروع ہوئی تھی پانی سے، نزلنا من السماء ماء، تو فرمایا اور اس کے ذریعے سے ہم مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ اور کنکلوژن کیا ہے؟ کَذَلِكَ الْخُرُوجُ، ایسے ہی ہمارا تمہیں زمین میں سے نکالنا ہوگا، قبروں میں سے نکالنا ہوگا۔ تو جہاں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ پڑھیں گے تو کنکلوژن یہی ہوگا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا اپنی اسی قدرت کے مطابق جس کا قدم قدم پر، ہر ہر ذرے میں ظہور ہو رہا ہے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہوئے خاص طور پر یہ بات کہی کہ یاد رکھنا تمہارا کوئی عمل، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا ہو، کتنا ہی تمہارے لحاظ سے نیگلیجبل ہو، اور تم نے کہیں چھپ چھپا کر کیا ہو، آسمانوں کی بلندیوں پر، پہاڑوں کے غاروں میں چھپ کر، یا زمین کی تہ میں جا کر، یات بھی اللہ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین، لطف و کرم والا، ہر چیز سے خبردار ہے۔ آج اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔